سب سے پہلا سوال ہمارے سامنے ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے، یعنی آج جیسے سوال کا خلاصہ یہ ہے، آج اس کرونا بیماری اور وبا اور آفت کی بنا پر بہت ساری پابندیاں گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یا تنظیموں کی طرف سے کوئی بری نیت سے نہیں، صرف ہماری صحت اور ہمارے فائدے کے لیے علماء کے فتاوے، علماء کے مشورے کے بعد حکومتوں نے ایک دن نہیں بلکہ علماء، اطباء، ڈاکٹر، بڑے بڑے ماہرین سب کو اکٹھا کرنے کے بعد اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں نہیں ہو سکتی یا کرفیو نافذ ہے، کوئی انسان باہر نہیں جا سکتا، سب لوگ باہر نہیں جا سکتے، تو آیا ہم عید کی نماز اپنے گھر میں ہیں تو عید کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ پہلا سوال آیا ہوا ہے، ہم عید کا کیا کریں؟ گھر میں عید ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ تو اس سلسلے میں ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب مسلمانوں کی جو سمجھی جاتی ہے، ہر مکتب فکر کے نزدیک اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، سب سے بڑی کتاب قرآن پاک کے بعد مسلمانوں کے نزدیک صحیح بخاری ہے۔ کسی بھی مکتب فکر کا کلمہ گو اس سے انکار نہیں کرتا۔ اسلام ایک نہایت جامع، کامل و شامل اسلام دین ہے، اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح بخاری کے میں ایک باب قائم کرتے ہیں۔ باب یہ ہے کہ جب انسان کی عید چھوٹ جائے، یعنی عید کی نماز عیدگاہ میں نہ پڑھ سکے تب کیا کرے گا؟ تو ایسے موقع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے بھی بہت سارے اہل علم نے نقل کیا، صحابہ تابعین کے زمانے سے یہ مسائل چلے آ رہے ہیں، کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر امسال عیدگاہ میں جا کر کے ہم عید کی نماز دستور کے مطابق جو ابھی تک زندگی بھر ہم پڑھتے رہے ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو اپنے گھر میں باجماعت اپنے اہل ویال اور اپنے بال بچوں کے ساتھ ہم مل کر کے عید کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور عید کی نماز ویسے ہی پڑھیں گے جیسے عیدگاہ میں ہم پڑھتے رہے، تکبیر کے ساتھ، قرات کے ساتھ، عیدگاہ میں جیسے ہم عید کی نماز پڑھتے رہے ہم عید کی نماز ویسے ہی پڑھیں گے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کئی دلیلیں پیش کی ہیں۔ ایک دلیل تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیش کیا کہ مشہور صحابی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مدینے کے باہر رہتے تھے۔ انس ابن مالک یہ آخری زمانے میں کوفہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے، چونکہ زاویہ ایک گاؤں تھا کچھ فاصلے پر، سیٹی سے وہاں رہتے تھے، تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام عبداللہ بن ابی عتبہ کو حکم دیا، فجمع اہلہ وبنیہ، اپنی بیوی اپنے بچوں کو جمع کیا اور عید کی نماز پڑھائی۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَهِيَ كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ، اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ویسے ہی نماز پڑھی جو شہر کے عیدگاہ میں ہوئی تھی، امام نے پڑھائی تھی، اور تکبیر کے ساتھ تکبیر کہی تھی،
پوری طرح سے نماز سیم ٹو سیم، کوئی فرق نہیں۔ عیدگاہ کی نماز میں اور انس بن مالک نے جو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، دونوں بالکل ایک جیسے ہی، کوئی فرق نہیں۔ ویسے ہی نماز 2 رکعت اور 2 رکعتوں میں تکبیرات زوائد، ویسے ہی نماز ادا کی۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں، دوسری دلیل کہتے ہیں ہم نے دیکھا، یہ تابعی ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں ہم نے اہل السواد گاؤں والوں کو دیکھا، یجتمعون فی العید، عید کے دن سب لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں اور اکٹھا ہو کر کے 2 رکعت نماز عید پڑھتے ہیں، کما یصنع الامام، جیسے کہ عیدگاہ کا امام نماز پڑھاتا ہے۔ 2 دلیلیں ہو گئی۔ نمبر 3، عطا کہتے ہیں، امام بخاری کی باتیں کر رہا ہوں، کہ اگر کسی کی عید کی نماز عیدگاہ میں نہ ہو، چھوٹ جائے، تو صلی رکعتین، اسے چاہیے کہ 2 رکعت اپنے گھر میں اپنے اہل ویال کے ساتھ، یا اکیلا ہے تو اکیلا پڑھ لے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے دلائل دیے، اور پھر امام بخاری مجتہد ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا علم دیا تھا، انہوں نے ایک حدیث مرفوع یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے دلیل پکڑی اور مسئلہ یہ بیان کیا، غور سے سنیں تاکہ سارے مسائل ہو جائیں۔ مسئلہ یہ اخذ کیا، استدلال کیا، اور مسئلہ امت کے سامنے پیش کیا کہ ہر انسان، چاہے مرد ہو، عورت ہو، جماعت میں ہو یا اکیلے ہو، کیسے بھی ہو، عید کا دن آ گیا تو عید کی نماز وہ پڑھے گا، عید کی نماز نہیں چھوڑے گا، عورت ہو یا مرد ہو، اکیلا ہو یا 2-4 ہو، ہر انسان کے لیے عید کی نماز پڑھنی ہے۔ امام بخاری دلیل کیا دیتے ہیں؟ 2 دلیلیں دی ہیں، ذرا ان کو سنیں۔ حدیث مرفوع سے، نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے 2 دلیلیں دی ہیں، اور بہت بہترین دلیل ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھائیں تاکہ دوسروں کو آپ سمجھیں، تاکہ دوسروں کو آپ سمجھا سکیں۔ کہتے ہیں کتنی پیاری دلیل دی، کہتے ہیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، دعہما یا ابا بکر فإنها ایام عید، فإنها ایام عید۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو بکر، ان دونوں بچیوں کو چھوڑ دو، ڈانٹو نہیں، یہ کچھ گیت کچھ ترانے پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھنے دو۔ فإنها ایام عید، کیوں؟ یہ عید کے دن ہے۔ اللہ اکبر، یہاں عید کے دن ہے۔ اب سمجھنا ہے امام بخاری کیا سمجھاتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے رسول نے عید منانے کے لیے عید کا دن کی طرف منسوب کیا، عیدگاہ کی طرف نہیں۔ یعنی کیا ہے؟ یہ عید کا دن ہے، پتا چلا عید کا دن ہے، اس لیے ان دونوں بچیاں کو کوئی ترانہ پڑھ لینے دو، ڈانٹو نہیں۔ دعہما فإنها ایام عید، یہ عید کے دن ہے آج، اس لیے ان دونوں بچیوں کو ترانہ پڑھنے دو۔ یعنی عید کے دن کا خیال، عید کا دن ہے یہ خیال رکھا۔ تو اب عید کا دن چاہے مرد کو ملے یا عورت کو ملے، مقیم کو ملے یا مسافر کو ملے، کسی کو بھی ملے، اب عورت ہو یا مرد، گاؤں میں ہو یا شہر میں، عید کا دن ہے تو عید کے دن جہاں بھی مسلمان رہے گا جس حالت میں، وہ نماز عید کی پڑھے گا۔ پھر اسی طرح سے دوسری حدیث اللہ سن کے عیدنا اہل الاسلام، یہ ہم مسلمانوں کے عید کا دن ہے۔ عید کی خوشی کو اللہ کے رسول نے عید کے دن سے جوڑا ہے۔ یہیں سے ایک چیز اور سمجھ لیں، عید کا دن خوشی کا دن ہے، کوئی ماتم کا دن نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رسول نے
عید کا دن خوشی کا دن قرار دیا. عیدنا اہل الاسلام، ہم مسلمانوں کے عید کا یہ دن ہے. عید کو اللہ رسول نے کس سے جوڑا؟ یوم سے، دن سے. تو شوال کی پہلی تاریخ جو ہوتی ہے وہ ہمارے عید کا دن ہے. چاہے حکومت نے پابندی لگائی ہو، عیدگاہ بند کیا ہو، مسجدیں بند کی ہوں مصلحتاً تدبیر اختیار کرنے کے لیے، لیکن اسی لیے آپ کو عید پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو. تو ہم لوگ اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھیں گے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل ہیں. اور دلائل امام بخاری کے نہیں بلکہ عید کی نماز پڑھنے کے ہیں، بلکہ باتفاق علماء، باجماع امت. اگر عیدگاہ میں نماز نہیں ہو رہی ہے یا کسی کی عید کی نماز چھوٹ گئی ہے، کوئی مجبوری ہے، تو انسان اپنے گھر میں عید کی نماز پڑھے گا. اب عید کی نماز پڑھنے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عید کی نماز پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور سب سے صحیح طریقہ عید کے دن گھر میں اگر عید کی نماز پڑھنی ہے تو وہ ہے جو ہم نے آپ کو بتایا، امام بخاری رحمۃ اللہ نے بیان کیا. یہی اکثر اہل علم اور یہی اکثر علماء کا فتویٰ ہے کہ عید کی نماز پڑھیں گے، اور عید کی نماز جو ہوگی باقاعدہ ویسے ہی تکبیرات کے ساتھ اور قرات کے ساتھ جیسے عیدگاہ میں نماز ہم پڑھا کرتے تھے. ایک مسئلہ تو یہ ہے جو آپ کے سامنے واضح ہوا.